بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو فرائی فش بنانا دکھائیں گے جو کہ بہت مزیدار اور بالکل ڈھابا سٹائل ہوگی، اور ایسے ٹپس بتائیں گے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ بتائیں گے کہ فش پر ڈبل کوٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح ڈبل کوٹنگ کے ذریعے فرائی فش کا مزہ لیا جا سکتا ہے۔ فش کو میں نے اجوائن اور نمک کے ذریعے دھو لیا ہے اور اس کی اسمیل ختم ہو چکی ہے۔ یہ میں نے 5 کلو فش لی ہے جو کہ خشک ہو چکی ہے۔ اب ہم لیں گے ایک باؤل، اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 بڑا چمچ کالی مرچ، 1 چمچ گرم مکس مسالہ، زیرہ ثابت اور 1 چمچ اجوائن، یہ ہے دھنیا، اور اس میں ہم مرچ کا استعمال کٹی ہوئی موٹی لال مرچ کا استعمال کریں گے۔ یہ 1 پیالہ لیمن جوس ہے جو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 سے 4 چمچ بیسن، جس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ، کلونجی، گرم مسالہ، لال مرچ، ہلدی وغیرہ شامل کی ہوئی ہے۔ کھٹائی کے لیے کچھ لوگ اس میں املی کا پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور کھٹائی پاؤڈر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اپنی مرضی ہے، جو چیز مرضی استعمال کریں، جس چیز کا فلیور پسند ہو وہی چیز ہی استعمال کریں۔ اس مکسچر کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد تمام پیسز پر اس میں ایڈ کر دوں۔ میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے، خشک پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، جو چیز آپ کے پاس ہو وہی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر 2 چمچ ڈالے ہیں تاکہ اچھا سا کلر آئے۔ تمام پیسز پر اچھی طرح اس مسالے کو لگا دوں گی اور 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ زیادہ ٹائم کے لیے اسے جتنا مرضی چھوڑ دیں اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ہم اسے رکھیں گے۔ تمام پیسوں کو مسالہ اس طرح میں لگا رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تمام پیسز کو اچھی طرح مسالہ لگ چکا ہے۔ اب ہم اسے میرینیشن کے لیے فریج میں رکھ دیں گے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے۔ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد میں نے کافی سارا آئل کڑھائی میں لیا ہے، وہ گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی پہلی فرائی اب ہم اس طرح کریں گے، لائٹ فرائی کریں گے، بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہم نے پہلی دفعہ۔ اور پیس کو سکن والی سائڈ میں اوپر کر رہی ہوں اور گوشت والی سائڈ میں نیچے کر رہی ہوں تاکہ یہ چپکے گا نہیں۔ بہت خوبصورت سے کرسپی پیسز ہمارے تیار ہیں۔ کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ہم فوراً ان کو ہلائیں گے نہیں، کچھ دیر کے لیے ان کو چھوڑیں گے، پھر بعد میں ہلائیں گے تاکہ ان کا مسالہ اتر نہ جائے۔ یہ ہماری فرسٹ فرائی ہماری ہو چکی ہے اور کتنا پیارا کلر آ چکا ہے۔ ابھی ہم ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جب تک یہ اچھی طرح یہ ٹھنڈے نہیں ہو جاتے ہم ان کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو فریج میں رکھ دیا جائے۔
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب میں نے کچھ مسالہ اس میں سے پہلے والا ہی بچا ہے، اسی میں میں نے مزید کچھ نمک ایڈ کیا ہے اور لیمن جوس ایڈ کیا ہے۔ اگر مزید اسپائسی آپ نے کرنا ہے تو اس میں آپ تھوڑے تھوڑے مسالے دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہماری تمام پیسز ٹھنڈے ہو چکے ہیں اچھی طرح، تو اب ہم ان کو ایک ایک اٹھائیں گے، اور جو میں نے لیکوڈ بنایا ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا پتلا ہے، تو ان میں ڈپ کر کر کے ان کو میں رکھ دوں گی۔ چاہیں تو آپ اس کو اسی دن 2 سے 3 گھنٹے کے بعد فرائی کریں، چاہیں تو آپ جب مرضی اس کو اس طرح میرینیشن کرنے کے بعد فریج میں رکھ سکتے ہیں، اور جب مرضی دل چاہے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تھک ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، بالکل یہ ڈھابا اسٹائل فش فرائی کی ہے میں نے۔ اس طریقے کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تمام پیسز کو میں نے ایسے لگا لیا۔ اب چاہیں تو آپ اس کو اس طرح کر کے فریج میں رکھ دیں، اور جب چاہے آپ کا دل کرے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ 30 منٹ کم سے کم ٹائم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جتنا مرضی آپ رکھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان کو دوبارہ سے فرائی کریں گے۔ یہ ہماری مزیدار سی فش تیار ہے ڈھابا اسٹائل کی۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔